ہوتی رہتی، نازل ہوتی رہتی۔ قرآن مجید کے اندر بڑی برکت ہے، اللہ کی کلام کے اندر بڑا اثر ہے، بڑی برکت ہے۔ اگر بندہ تھوڑا عقیدہ مضبوط کر کے، توکل مضبوط کر کے اپنے گھر میں قرآن پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے شیطانی اثر ختم ہو جائے گا۔ اور خاص کر سورۃ بقرہ کا اہتمام کریں۔ سورۃ بقرہ کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خاص سورۃ بقرہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی جن گھروں کے اندر جنوں کے اثرات ہیں یا ہمیں محسوس ہوتا ہے یا کوئی بتاتا ہے، تو اس گھر میں سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور خاص کر روزانہ کی بنیاد پر سورۃ بقرہ پڑھیں۔ جتنی ہو سکتی ہے پڑھ لیں، پوری نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھ لیں، پڑھیں ضرور اپنے گھر میں، تاکہ شیطانی اثر ختم ہو جائے اور وہ گھر بابرکت پا جائے۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر کی مثال ایک زندہ گھر کے ساتھ دی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کی سب سے بڑی صورت قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ نے ذکر نازل کیا ہے، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ تو جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو، فرمایا مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكَرُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اور جس گھر میں نہ ہو، ان کی مثال ایسی ہے الحی والمیت، جیسے زندہ اور مردہ کی مثال۔ یوں سمجھے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ زندہ ہے، زندوں کا گھر ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ مردہ ہے۔ اور ایک حدیث میں پیچھے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہم لوگ الٹ کام کرتے ہیں، قبرستان قبروں پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں نہیں پڑھتے۔ قبر پہ یاسین پڑھنی ہے، گھر میں نہیں پڑھنی۔ قبر پہ جا کے قرآن کے سپارے پڑھنے ہیں، گھروں کے اندر اہتمام نہیں کرنا تلاوت کا۔ طریقہ کار بدل لیا ہم نے، شریعت کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پھر ذلت ہی ہونی ہے، رسوائی ہونی ہے، پریشانیاں ہی آنی ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قبر پہ جا کے قرآن پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ قبر پہ جا کے صرف اور صرف دعا کی جا سکتی ہے اس میت کے لیے، یا دیگر قبرستان کے اندر جو میتیں دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، جنازے کے علاوہ اور دعا کے علاوہ کوئی کام بھی قبرستان جا کے کرنا درست نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر قرآن پڑھو۔ اور خاص کر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کثرت سے پڑھا کرو، آمن رسول سے لے کر آخر تک۔ ان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی، مسند احمد اور مستدرک حاکم کے اندر، ان 3 کتابوں میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر مسلسل 3 راتیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائے، فرمایا اس گھر کے قریب شیطان آتا ہی نہیں ہے، اس گھر کے قریب شیطان آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف ایام، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اللہ نے ایک کتاب لکھوائی ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل۔ اس زمین و آسمان کا نظام بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھوائی ہے، لوح محفوظ، اور اس میں انزل فیہ آیتین، اللہ نے اس میں 2 آیتیں نازل کی ہیں، ختم بہا سورۃ البقرہ، جن 2 آیتوں سے اللہ نے سورۃ بقرہ کا اختتام کیا ہے، ختم کیا ہے۔ فرمایا ولا یقرأان فی دار ثلاث لیال فیقربھا شیطان، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی گھر کے اندر مسلسل 3 راتیں، ثلاث لیال، 3 راتیں مسلسل سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں
اور اس گھر کے قریب شیطان بھی آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے گھروں کو شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، ان کو مبارک بنانے کے لیے، بابرکت بنانے کے لیے، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں کو توڑنے کے لیے، جنوں کے شیطانوں کے اثرات ختم کرنے کے لیے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، سورۃ بقرہ کا اہتمام کرو، آخری 2 آیات پڑھو، بلکہ ہر رات بستر پر لیٹتے وقت سونے کے اذکار میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شامل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 تحفے ایسے نازل کیے ہیں، 2 ذکر ایسے نازل کیے ہیں، اس طرح کے ذکر نہ اللہ نے تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، سابقہ کسی کتاب میں نازل نہیں کیے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ اتنی فضیلت والے ذکر ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان آیات کی فضیلت کتنی ہے۔ بہرحال اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھو، بچوں کو سکھلاؤ، اور یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیوی کو پڑھنا نہیں آتا، بچوں کو قرآن آتا نہیں ہے، نہ خود پڑھنا ہے، نہ بیوی نے پڑھنا ہے، نہ بچوں نے پڑھنا ہے، اور مہینے بعد ادھر سے مدرسے سے 30 قرآن لیے بلایا گھر میں قرآن خوانی کروا دی۔ یہ طریقہ کہا اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ گھڑنتو طریقہ ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ قرآن ویسے پڑھے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا، خود قرآن نہیں پڑھنا، ادھر سے حفاظ بلا کے مدرسے سے حافظ پکڑ کے ان کو کہنا ساڑھے کا ذرا قرآن خوانی کرے، تو جتنے اخلاص والے قرآن پڑھ دینا پھر اوڈے اخلاص والی پھر برکتاں نازل ہوتی ہیں۔ انہوں نے انگلی پھیری جانی ہے، پھیری جانی ہے، پھیری جانی ہے، انہوں نے نہیں پتا کی پڑھنا ہے، نہیں پتا، نہیں کوئی نہیں پڑھنا، وہ پڑھی جاتا ہے، پارا مکمل ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، 30 پارے مکمل ہو گئے، پورا قرآن پڑھتا ہے ساڑھے کا۔ اور بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خود قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ ان کاموں کے لیے نازل نہیں ہوا، اور نہ یہ مقصد ہے۔ اگر یہی کام ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نہ کروا دیتے، صحابہ کرام نہ کروا دیتے، تابعین کروا دیتے، یہ نیا طریقہ شروع کر دیا۔ خود اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے نہیں آتی، سورۃ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، فکر نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، مہینے بعد وہاں سے لے کے نا حافظ قرآن خوانی لازمی کروانی ہے، نام پڑھو دیکھو آنی، یہ بدعت ہے، گناہ ہے، غلط طریقہ ہے، اس سے بچیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ خود قرآن پڑھیں، اپنی بیوی کی حاضری لگائیں، قرآن پڑھا آج، بچوں سے پوچھیں آج قرآن کی تلاوت کی ہے، خود قرآن کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے برکتیں آتی ہیں، کیسے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، کیسے اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح بندشیں ختم ہوتی ہیں، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے اس گھر پر کھول دیتا ہے۔ خود قرآن پڑھنا سیکھیں۔ آج ہر چیز ہمیں آتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ انگلش ہمارے بچے فر بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی باری آ جائے سر میں پانی پڑ جاتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں آتا، یہ نہیں پتا کہ اتنی عظیم کتاب جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل دی، اور جس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، آج ہمیں وہ کتاب نہ سادہ پڑھنی آتی ہے، نہ اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ مفہوم آتا ہے، نہ تفسیر آتی ہے۔ افسوس ہے، ہم مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان، نام کے مسلمان۔ تو اس لیے آج کی گزارشات کا یہی خلاصہ ہے، تو قرآن مجید اپنے گھر میں کثرت سے پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اہتمام کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھلائیں۔ معذرت کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں، بچے اسکول پڑھتے ہیں، ان کی ٹیوشن کا ہم اہتمام کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں اسکول میں ادا کرتے ہیں، کالج میں ادا کرتے ہیں، یونیورسٹی میں دیتے ہیں، اور جب وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹیوشن پر بھیج دیتے ہیں، وہ ٹیوشن پڑھتے ہیں، اس میں بھی بھاری فیس ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے بارے میں اتنی توجہ نہیں ہے۔ قرآن واسطے صرف 8 گھنٹے اسکول پڑھنا ہے تو 4 گھنٹے ٹیوشن پڑھنی ہے، تو قرآن پاک واسطے 15-20 ہے، صرف 15-20۔ یہ ظلم ہے، ظلم، یہ جو اپنی نسلوں پہ ہم کر رہے ہیں ظلم ہے، زیادتی ہے جو قرآن کے ساتھ،
یہ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو جہے ٹیچر نو 10,000 15,000 فیس دینی ہے تے حافظ صاحب کی تو تنخواہ یا فیس دین دی واری آنی ہے، کوشش کرنی کو 500 روپیہ مہینے کا دے دیں گے، 1000 روپیہ مہینے کا دے دیں گے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ یہ قرآن کی ہم نے توہین کی ہے یا قرآن کی عزت کی ہے؟ ایک ٹیچر انگلش پڑھاتا ہے، ریاضی پڑھاتا ہے، سائنس پڑھاتا ہے، اس کی اہمیت ویلیو ہمارے نزدیک زیادہ ہے، اس کی فیس زیادہ ہے، اس کو ٹیوشن زیادہ دیتے ہیں۔ اور ایک عالم دین قاری قرآن سکھلاتا ہے بچوں کو، قرآن پڑھاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو جنہوں پیسے کا مطالبہ کر لے یا پیسے کی گل کر لے، مولوی دین بیچ دیں، قرآن بیچ دیں، یہ مخلص نہیں ہے، یہ دنیا دار ہے، دنیا دے طالب۔ شرم آنے چاہیے ایسی باتیں کرتے وقت۔ اج تک یہ کسی نے کیا کہ آ جڑے حج عمرہ لے کرواندے نے، پیسے لے کے کرواندے نے، یہ حج عمرہ بیچی جاندے نے۔ اب قرآن چھاپتے نے، انہیں نے مہنگے قرآن پاک بیچتے ہیں۔ کبھی کسی نے کیا اب قرآن بیچی جاندے نے یا دین بیچی جاندے نے؟ کبھی نہیں بات کرتے۔ اللہ کے بندو، یہ ہماری ترجیحات ہیں جس کی بنیاد پر ہماری نسلیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری نوجوان نسل خراب ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم خود کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، دین کو اہمیت دو، قرآن کو اہمیت دو، قرآن والے لوگوں کو اہمیت دو، تبھی تو ہمارے بچے دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ ہمارا دل نہیں کرتا اپنے بچوں کو مدرسے پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، عالم دین بنانے کے لیے، اس لیے کہ ہم نے خود ان کو معاشرے کے اندر ڈی ویلیو کر دیا۔ اور کچھ قصور ہمارے مولویوں کا، قاریوں کا بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی تنخواہ پہ وہ چلو ٹھیک ہے جی۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائنس، انگلش اور یہ جو دیگر مضامین پڑھانے والے ٹیچر سے زیادہ ایک قاری قرآن کو اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک عظیم کتاب سکھلا رہا ہے، وہ عظیم کتاب پڑھا رہا ہے، آپ کے بچے کی زندگی سنوار رہا ہے، آپ کے بچے کی اور آپ کی دنیا بھی سنوار رہا ہے، آخرت بھی سنوار رہا ہے۔ اور ہمیں دیتے وقت بھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، ان کو دے، یہ دین پہ پیسہ خرچ کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے بچے دین کی طرف آتے یا نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔